والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين خاتم النبيين سبحان اللہ شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه سبحان اللہ وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين سبحان اللہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دور پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وسلم يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وسلم يا سيدي يا معذر بالعالمين دو عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے دو عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے محمد صرف عبادت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے ظاہر میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اگر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم اگر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا اللہ تعالیٰ جل شانہ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَعَزَّ قرآن کے اندر سنا حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم شفیع معظم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر بے حد درود و سلام کے بعد میرے اور آپ سب کے پوری ملت اسلامیہ کے نیر علم و حکمت مخزن طریقت و معرفت فخر السادات آل نبی اولاد علی صدر محفل شان محفل جان محفل پر بردہ آغوش ولایت حضور پیر سید اشتیاق احمد صاحب
نہایتی واجب التعظیم، واجب التکریم قبلہ سادات اعظام، محبت اور عقیدت کے ناخوانان شیخ لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قطعی طور پر نہ لفاظی ہے نہ مبالغہ آرائی ہے، مبنی پر حقیقت ہے کہ رب کی بارگاہ میں بڑا ڈر لگتا ہے، پلے کچھ بھی نہیں، ہاں ایک سہارا ہے کہ مولا کبھی کبھی تیرے نبی کی یاد کی زبان پر اس گناہگار کا نام آ جاتا ہے، بس یہی ایک سہارا ہے کہ مولا اور تو کچھ بھی نہیں، تیرے نبی لجپال ہے، آل بھی لجپال ہے، ان کی زبان مقدس پر نام آ جاتا ہے تو شاید قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا، وگرنہ من آنم کے من دانم، میں کچھ بھی نہیں، ان کی نظر عنایت سے بس اللہ فضل فرمائے۔ حاضرین و سامعین، یہ عرض کرتے جاؤں، آج سے پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا وہ تقریر کی صورت میں تھا، آج درس کی صورت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ تقریر کی صورت میں تھا، آج درس کی صورت میں ہوگا۔ تقریر اور درس میں کیا فرق ہے؟ تقریر آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر پھر ہوتا ہے، اور بیٹھ جا اور یہ کر اور وہ کر۔ لیکن درس سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جب ٹیچر، لیکچرار، پروفیسر درس دیتا ہے تو ہر سٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سبق سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، امتحان بھی دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ درس ہوتا ہے کیا بات، بے شک۔ کہ سٹوڈنٹ جانتا ہے کہ استاد صاحب جو درس دے رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، میں نے اس کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، امتحان بھی دینا ہے۔ حاضرین و سامعین، آپ جانتے ہیں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، بے شک، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک۔ اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ لیا مکمل ہو گیا۔ ہمارا بے شک یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت کو دیکھا جائے اللہ کے ماننے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اللہ کے ماننے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ ایمان کا معیار نبوت و رسالت ہے، ایمان کا معیار نبوت و رسالت ہے۔
اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم نہ تھے، واہ واہ واہ، جناب آدم کو بنایا اور مکمل فرمایا تو ارشاد فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، واہ واہ واہ، اے فرشتوں میرا سجدہ تو کرتے رہے، اب آدم کا بھی سجدہ کرو، کیا آدم کا بھی سجدہ کرو۔ تمام نے سجدہ کیا لیکن ایک نے سجدہ نہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے عمل کے اندر ایسا کیوں دکھایا؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں تو طفل مکتب بھی نہیں، اللہ، حضور کے نالین کی برکت سے کچھ بیان کر لیتا ہوں۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی کہ فرشتے پہلے سجدہ تو کر رہے تھے، جگہ جگہ سجدہ کر رہے تھے، آدم کو سجدہ کیوں کرایا؟ تاکہ اپنے برائے میں تبدیل ہو جائے، واہ واہ واہ، ماننے نہ ماننے والوں میں فرق ہو جائے، ماننے نہ ماننے والوں میں فرق ہو جائے۔ مایا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا فرشتوں سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے کیا مگر شیطان نہ کیا۔ اس دن سے پتہ چل گیا شیطان انسان کا مخالف ہے، بے شک، شیطان انسان کا مخالف ہے۔ اب قیامت تک کوئی ذی شعور انسان ایسا نہ ہوگا جو دشمن کی دشمنی نہ سمجھ سکے، بے شک، تو دشمن کی دشمنی نہ سمجھ سکے۔ ذی شعور انسان کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کی دشمنی کو سمجھے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، حالانکہ وہ خود فرماتا ہے لو شاء لہداکم اجمعین، اگر میں چاہوں تو سب کو ہدایت عطا کر دوں۔ بے شک، وہ قادر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے نبیوں کے بھیجنے کی؟ نہیں، اس کا ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہدایت کا یہ مجسمہ ہے میری طرف سے، جو کوئی ثبوت لے کے جائیں گے، جو ثبوت مانے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو معجزات و کمالات نہ دیے۔ بے شک، معجزات و کمالات اس لیے دیے تاکہ ماننے والوں نہ ماننے والوں میں فرق ہو جائے۔ بے شک، اگلی بات، ماننے والے ایک ہی بات دیکھتے ہیں تو مان جاتے ہیں، اللہ، واہ واہ، ماننے والے ایک ہی بات دیکھتے ہیں تو مان جاتے ہیں۔ نہ ماننے والا ابو جہل تیرا ساتھ دیکھتا رہا، نہ مانا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور قبلہ شاہ صاحب مولا علی کی منقبت میں اور کر رہے تھے، حضور میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو امید ہے عوام تو کیا علماء نے نہیں پڑھی ہوگی۔ واہ 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 واہ، ابن عساکر نے یہ روایت ذکر کی ہے، یمن کے اندر مسلم بن وہیب
واؤ عین یا بے مصعب بن معیب 190 سالہ بوڑھا پادری، عیسائیوں کا دنیا بھر میں بڑا عالم اور روحانیت کے اندر کامل، پوری دنیا میں نہ وہ جیسا وہ عالم تھا نہ وہ جیسا روحانیت میں باکمال تھا۔ لوگ مانتے تھے مکہ معظمہ سے تجارت کے لیے قافلے شام کو جاتے تھے، کبھی کبھی یمن چلے جاتے۔ جو قافلے مکہ سے آتے تھے ان سے کہنے لگا تمہارے اندر ابو طالب آیا ہے؟ تمہارے اندر ابو طالب آیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ یمن رہتا ہے، پورا آدمی ہے، گھر کے مکان سے نکلتا نہیں ہے، اس کو کیسے خبر ہو گئی؟ ابو طالب کو کیسے جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا قافلے والوں جب ابو طالب آئے مجھے بتا دینا۔ ابو طالب عام طور پہ ملک شام جاتے تھے، ایک دفعہ ملک یمن چلے گئے۔ جب یمن گئے تو مکے والوں نے کہا ابو طالب آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب آ چکا ہے۔ مصعب بن معیب نے ابو طالب کی ضیافت کی، سپیشل کمرے میں بٹھایا، کھانا کھلانے کے بعد کہا تیرا ایک بھائی ہوگا، عبداللہ اس کا نام ہوگا، وہ دنیا سے فوت ہو جائے گا، 6 مہینے کے بعد اس کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جو نبیوں کا سردار بن جائے گا۔ کیا بات، تیرا ایک بھائی ہوگا، عبداللہ اس کا نام ہوگا، وہ فوت ہو جائے گا، اس کے 6 مہینے بعد اس کو بیٹا ملے گا جو نبیوں کا سردار بن جائے گا۔ ابو طالب حیران ہے، میں مکے میں رہتا ہوں، یہ یمن میں رہتا ہے۔ ابو طالب حیران نہ ہو، اگلی بات سن۔ اگلی بات سن، اس نبی کے 30 سال کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو بلیوں کا سردار بن کے آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ابو طالب حیران نہ ہو، اس نبی کے 30 سال بعد تجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا جو ولیوں کا سردار بن کے آئے گا۔ ابو طالب مکہ کے سردار تھے، ساری دنیا آپ کے فیصلوں کو مانتی تھی، واہ واہ واہ، آپ فیصلے کرنے والے تھے، معمولی بات نہ تھی، کعبہ کے متولی تھے باپ کی بات۔ کہنے لگے مجھے تیری باتوں کا یقین کیسے آ جائے گا، مجھے تیری باتوں کا یقین کیسے آ جائے کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ابو طالب تو کیسے یقین کرتا ہے، واہ 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 واہ، تو کیسے یقین کرتا ہے؟
ابو طالب کہنے لگے یہ انار کا درخت خشک ہے، بالکل خشک ہو چکا ہے، اگر تو دعا کرے یہ اسی وقت سبز ہو جائے، اس پہ انار لگ جائے اور انار بھی پک جائے گا تو مان جاؤں گا تیری بات سچی ہے۔ واہ 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 واہ۔ مسلم بن ہوئی سجدے میں چلا گیا، ہائے ہائے ہائے۔ رو کے کہتا ہے سنو، رو کے کہتا ہے، ابو طالب دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے، اے اللہ میں نے تیرے نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے اور ایک ولی کی آمد کا ذکر کیا ہے، اگر میری بات سچی ہے تو مولا درخت کو ابھی سرسبز و شاداب بنا دے اور درخت پر انار بھی لگا دے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ مولا درخت کو سرسبز و شاداب بنا دے اور پہ انار بھی لگا دے۔ ان نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا انار پکا ہوا نظر آیا، کیا بات۔ انار پکا ہوا نظر آیا۔ اور دیکھنا تو یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا نام میں نے درس رکھا ہے، روایتیں تو ہر بیان کرتا ہے، یہ راہب کا علم ہے۔ یہ راہب کا علم ہے کہ کبھی حضور پیدا ہوں گے، یہ نشانی ہوگی 30 سال کے بعد ان کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ان کا بھائی ولیوں کا سردار پیدا ہوگا۔ اگر راہب جانتا ہے تو مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ کیا بات۔ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حق زندہ باد۔ ظالموں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور کہتے ہو محمد یا علی جس کا نام ہے دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، اور دیوار تو درکنار، سالوں کی بات راہب جانتا ہے، محمد تو ساری کائنات کی بات جانتا ہے، محمد تو ساری کائنات کی بات جانتا ہے۔ اللہ نے تو کوئی نبی بغیر اختیار کے نہیں بھیجا ہے، اور ہمارا نبی سب کا سردار بن کے آیا۔ حدیثیں پڑھتے ہیں لیکن خدا کی قسم حدیث کو سمجھتے نہیں۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کا کام ایک ہی تھا، درے اقدس پہ لیٹے رہنا، ٹھہرے رہنا، بھوک کا خیال نہیں ہے، کھانے کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے، کہیں کوئی حدیث مس نہ ہو جائے، کوئی حدیث رہ نہ جائے۔ حضور کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، ناغے ہو گئے، بھوک نے تنگ کیا، خیال کیا میں اس راستے پہ جاتا ہوں جس سے ابوبکر آتے ہیں، میں مسئلہ پوچھوں گا، آواز میں کمزوری ہوگی، ابوبکر کہیں گے اوے ابو ہریرہ تجھ سے تو بولا ہی نہیں جاتا، آپ میں روٹی کھلاتا ہوں۔ میں نے مسئلہ پوچھا اس غرض سے، ابوبکر صدیق آئے، مسئلہ بتایا، چل گئے۔ میں نے کہا میرا کام تو نہ ہوا، میں نے کہا چلو حضرت عمر کے راستے پہ جاتے ہیں، جس راستے سے عمر مسجد نبی کو آتے ہیں۔ میں نے پھر مسئلہ پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ مسئلہ بتا دیا، پھر چلے گئے۔
تو کمال ہے. واہ واہ میں نے مسئلہ تو نہیں پوچھنا تھا, میں نے تو اپنا مسئلہ حل کرانا تھا. واہ واہ واہ. اب کہتے ہیں اب اس راستے پہ جاتا ہوں جہاں کبھی کوئی خالی نہیں آتا. واہ 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 واہ. اب اس راستے پہ جاتا ہوں جہاں کبھی کوئی خالی نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آتے تھے راستے پہ بیٹھ گئے. ابو ہریرہ بڑے کمزور ہو, بڑے کمزور ہو, یہاں سب بھوک نے ستایا ہے, یہاں سب بھوک نے ستایا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج پاک کے گھر گئے. ایک زوجہ نے عرض کی یا رسول اللہ, ایک انصاری نے دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے, میں کسی مقصد کے لیے بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ آیا ہے, ابو ہریرہ اس کو لے لو اور اصحاب صفا پر جو 70 صحابہ ہیں باری باری ان کو پلاؤ. اب میں نے سوچا پیاسا تو میں ہوں, بھوکا تو میں ہوں, تو حضور جو فرما رہے ہیں اب کوئی بات کرنے کی مجال بھی نہیں ہے. لیکن سوچا یہ کہ یہ تو دوسرے آدمی کے پاس جائے گا, یہ تو ختم ہو جائے گا. اور کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ گلاس میں پانی ہے, جتنا بھی ہے ایک آدمی پیے, دوسرے پیے, ختم ہو جائے گا. آخر پینے سے ختم ہو جائے گا. اس پیالے میں کتنا دودھ آیا ہوگا؟ 1 کلو آیا ہوگا. کتنا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کو دیا, ساتھ ہی سوچ رہا تھا دودھ کتنا کم ہوتا ہے, دودھ کتنا کم ہوتا ہے. انہوں نے منہ سے لگایا, دوسرے کے پاس گیا, دودھ اتنا ہی تھا. سبحان اللہ. میں تیسرے کے پاس گیا, انہوں نے بھی پیا, پھر بھی اتنا ہی تھا. 70 نے پی لیا, جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا. اگر تم پی لو. بخاری کے الفاظ ہی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رج کے پی لیا, حضور میں اور پیو, میں اور پیو. میں نے پھر پیا. تیسری مرتبہ میں اور پیو. میں نے اتنا پی لیا کہ خود عرض کیا اب آپ نہ فرمائیں, میرے اندر پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ نہ فرمائیں. حدیث بیان تو کرتے ہو ظالموں, تو یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ جس کا نام محمد ہے, اللہ نے اس کے ہاتھوں میں یہ قدرت رکھی ہے, جس چیز کو گھٹائیں اس کی بدلی, جس کو بڑھائیں اس کی بدلی. فرمایا اب مجھے دو. سب سے آخر میں حضور نے پیا. اب وہی پیالہ, یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ میرا شاہی, یہ کیوں نہیں بیان کرتے جو پیالہ 70 صحابہ کے پینے سے ختم نہ ہوا, مصطفیٰ نے پیا تو ختم ہو گیا. معلوم ہوتا ہے آمنہ کے لال کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا, جس کو چاہے بڑھا دیں, جس کو چاہے گھٹا دیں, جس کو چاہے بڑھا دیں, جس کو چاہے گھٹا دیں. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ مزینہ کے 400 لوگ آئے، مسلمان ہو گئے۔ حضور کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور کا طریقہ تھا جب آپ اور خوش ہوتے مہمان آتا، آنے والے کو کچھ عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ عمر ان کو گھر لے جاؤ اور کھجوریں دو۔ عمر کہتے ہیں میرے گھر میں بہت تھوڑی کھجوریں تھی، مجھے خیال گزرا حضور کے مہمان ہیں تو ان کو اتنا دینا چاہیے یہ خوش ہو جائیں۔ واہ واہ واہ۔ کہ وہ تو تھوڑی سی کھجوریں ہیں، 400 تک تو پوری نہیں آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تھوڑی سی ہیں۔ حضور نے سنا، فرمایا عمر لے جاؤ، عمر لے جاؤ، ان کو کھجوریں دو۔ اب میرے اندر انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اللہ۔ میں جب گھر سے گیا تھا میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا تھوڑی سی کھجوریں تھی، میں 400 آدمی کو لے کے آ گیا، 400 آدمی کو لے کر آیا۔ میں نے مکان کا دروازہ کھولا، کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر نظر آیا، بہت بڑا ڈھیر نظر آیا۔ میں نے کہا جس کی جتنی مرضی ہے لے لو، جتنی مرضی ہے لے لو۔ خدا کی قسم حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت عمر کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر کے اندر اتنی نظر ان کی نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی نظر ہے۔ حضرت عمر کا اپنا گھر ہے، ان کی اتنی نظر نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی نظر ہے۔ اگر میرا مصطفیٰ عمر کے گھر کو جانتا ہے تو درود مال والوں کو بھی جانتا ہے، درود مال والوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک اس مصطفیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز آرڈر نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان کو مانا جائے، اختیار کو مانا جائے، علوم کو مانا جائے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور کہتے جی ہو جس کا نام محمد جاری ہے، اس کے قبضہ قدرت میں اختیار نہیں ہے۔ وہ صحابہ سے جنہوں نے حضور سے کلمہ پڑھا ہے، پوری دنیا کے اندر دین صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ ایک حدیث دکھا دو کسی صحابی کا قول ہو کہ حضور نہیں جانتے، ایک حدیث دکھا دو۔ اب دیکھو حدیث پاک ہے، حضور پوچھتے ہیں مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ اب کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے 29 یتیم، لیکن بخاری کے الفاظ ہیں، دوسری کتب حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ جانتے بھی ہوتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں کہا رسول اللہ نہیں جانتے، وہ تو ہمیشہ کہتے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ بخاری کی حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ وابسہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا حضور ہمیشہ صحابہ کو سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آج میں بھی جانتا ہوں حضور کیا جواب دیتے ہیں۔
میں 2 سوال سوچ کے گیا. حضور تشریف فرما تھے, صحابہ موجود تھے. چونکہ پہلے موجود تھے صحابہ, میں پیچھے بیٹھنے لگا. اے آمنہ کلا, تیری نظر پہ قربان جانا, تیری نظر پہ قربان جانا. مایا وارثہ کو آگے آنے دو, وارثہ کو آگے آنے دو. وارثہ بن سیگ آگے بیٹھ گئے. صحابہ خاموش ہے کہ نبی رحمت نے بڑی رحمت والا معاملہ فرمایا. بات کیا ہے؟ وارثہ پیچھے آئے, جو بھی پیچھے آتا تھا پیچھے بیٹھ جاتا تھا. آداب محبت کے بھی خلاف ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثہ میں آگے آنے دو, آگے بیٹھے. میں وارثہ, وارثہ کیا تو سوال بتائے گا یا سوال ہی بتا دوں, جواب ہی بتا دوں؟ کیا تو سوال بتائے گا یا سوال ہی بتا دوں, جواب ہی بتا دوں؟ صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا, نبی سے پڑھا. صحابہ تو یہ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے دلوں کی بات کو جانتے ہیں. میں جو کچھ سوچ کے گیا تھا میرے آقا نے سوال ہی بتا دیے, جواب ہی بتا دیے. عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے ہدایت اپنے ہاتھ رکھی ہے, ہاں دلائل دی ہیں. حضور علیہ السلام تو درکنار, کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کو اختیار نہیں دیا گیا. معجزات و کمالات نہیں دیے گئے, ہر نبی کو کمال دیا گیا. مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ کمال دیا گیا, سب سے زیادہ علم دیا گیا, سب سے زیادہ اختیار دیا گیا. لیکن تو نہ مانے تو تیری قسمت ہے, تو نہ مانے تو تیری قسمت ہے. نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, کتاب الصلاۃ. حضور نماز پڑھا رہے ہیں, ایک صحابی پچھلی صف کے اندر ہے, ابھی نو مشرک تھا, نماز میں غلطی ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور یہ فرمایا, امام بخاری کے الفاظ ہیں, واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. اللہ کی قسم میں محمد تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور دلوں کی عاجزی کو بھی جانتا ہوں. جس مصطفیٰ پر دلوں کی عاجزی مخفی نہیں ہے, وہ ظاہری حالات کیسے مخفی ہو سکتے ہیں؟ بے شک, بے شک. اے دوستو, اسی بات کی ضرورت ہے کہ کچھ کہنے والے میلاد منائیں تو میلاد پر اعتراض ہے, حضور کا علم بیان کریں تو علم پہ اعتراض ہے, حضور کی شان بیان کریں. مسلم کی حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے, مدینہ کے لوگ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. امام نووی نے لکھا, اللہ کی قسم مدینہ کے انصار کہتے تھے آج سے زیادہ خوشی والا کوئی دن نہیں ہے, آج سے زیادہ خوشی والا کوئی دن نہیں ہے. صحابہ تو حضور کی آمد کو خوشی والا دن کہتے ہیں, تو کہتا ہے خوشی منانا بدعت اور شرک ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
قیامت کے دن بھی ہمارے بازوؤں قبلہ شاہ صاحب کا دامن ہو. علیہ